دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج صبح 11 بجے مستقر کے الماس فنکشن ہال میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت محمد مظہر حسین شہید نے کی۔ اجلاس میں جناب محمد مشتاق ملک صدر مسلم شبان اور کنوینر ریاستی جوائنٹ ایکشن کمیٹی تلنگانہ کے علاوہ شہر کے سبھی سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے کافی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جناب محمد مشتاق ملک صدر مسلم شبان وہ کنوینر ریاستی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ آج NRC اور CAB ایک کالا قانون ہے اور ہم سب کو مل کر اس بل کے خلاف اپنا احتجاج درج کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس ماہ کی 28 تاریخ کو حیدرآباد کے حسین ساگر نیکلس روڈ پر منعقد شودنی میگا ملین مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے تعاون کی اپیل کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ لڑائی ہندو مسلم کی نہیں بلکہ یہ لڑائی ہندوتوا طاقتوں سے دستور کو بچانے کی لڑائی ہے۔ انہوں نے تمام مسلم اور غیر مسلم قائدین سے اپیل کی کہ وہ بلا تفریق سیاسی، مذہبی اور مسلکی اس ملین مارچ میں شرکت فرما کر اس احتجاج کو کامیاب بنائیں۔ بلا شبہ وہ اپنے آپ میں ایک ادارہ اور انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہرحال بہت زمانے کے بعد محبوب نگر آنے کا موقع ملا اور اتفاق ہوا ہے، اور یہ آج کا جو یہاں اجلاس ہے، ایک بات یاد رکھیے کہ یہ اجلاس یا پھر یہ جدوجہد ایک دھرنے سے یا ایک جلسے سے یا ایک نعرے سے ختم نہیں ہوگی۔ یہ لڑائی بڑی لمبی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی ملک کو بچانے کی لڑائی ہے۔ ملک اس وقت قذافوں کے ہاتھ میں ہے، چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں ملک چلا گیا ہے، کیونکہ اس ملک کی آزادی کی قدر ان کو نہیں معلوم کہ یہ ملک آزاد کیسے ہوا، کیونکہ وہ اس آزادی میں شریک ہی نہیں تھے، تو ان کو اس ملک کی آزادی اور اس ملک کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں، اور وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ صاحب آپ اپنا شہریت کا صداقت نہ مانیں۔ ہم تو اس ملک میں میرے بھائی 900 سال سے، لاسٹ 900 ایئر سے ہم اس ملک میں ہیں، اور یاد رکھیے کہ اس ملک میں چاہے جتنے مغل امپائرز رہے یا جتنے مسلم حکمران رہے، اسلامی مملکت نہیں رہی، اسلامک اسٹیٹ ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ مسلمان مائنارٹی میں رہے لیکن حکمراں ضرور تھے، کوئی اسلامک لا امپوز نہیں کیا گیا، کوئی اسلامک کنٹری نہیں بنایا گیا۔ لیکن یہ سمجھیے کہ مودی اور امیت شاہ اور RSS یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کر دیا جائے، اور یہ ملک کبھی بھی مذہب کی بنیاد پر یہاں نہیں رہا ہے، چاہے مغل امپائر سے لے کر آصف جاہ نظام دکن تک لے لیں۔ اسلامک مملکت نہیں تھی۔ اگر اسلامک مملکت ہوتی تو یہاں دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی مذہبی آزادی نہیں ہوتی۔ ہم حیدرآباد کی بھی تاریخ جانتے ہیں، مغل امپائرز کی بھی تاریخ جانتے ہیں، اور یہ بدبختوں کو دراصل آزادی کیا چیز ہے ان کو نہیں معلوم۔ یہ تو ملک کے غلام رہے، اور یہ ملک کو سمجھے کہ ملک کی آزادی کے خلاف انگریزوں سے جا مل بیٹھے تھے۔ ساورکر کی بات کی جاتی ہے، ساورکر نے آزادی کی مخالفت کی تھی، ساورکر نے انگریزوں کی حمایت کی تھی۔ تو یہ لڑائی صرف ایک سمجھیے کہ دھرنے یا جلوس کی لڑائی نہیں، اور اب یہ کا بڑا سمجھیے کہ پولائٹ انداز میں ہوم منسٹر کہتا ہے کہ اس سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں۔ سوال مسلمانوں کو نقصان ہے کہ نہیں، یہ مسلمان تو نمٹ لیں گے، مسلمان کسی سے ڈرتا نہیں، مسلمان کسی سے خوف زدہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بڑے بڑے سمجھے کہ ہم نے مرحلوں کو سر کیا، اور ہماری تاریخ گواہ، ہماری تاریخ گواہ کہ ہم نے کیسے کیسے مرحلوں کو سر کیا ہے، اور اس ملک کی جنگ آزادی میں پھانسی کے پھندوں کو ہمارے علماء کرام نے چوم کر ملک کو آزاد کیا۔ ان کو نہیں معلوم کہ آزادی کی قیمت کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں۔ یہ جو بل CAA آیا ہے، یہ جو ایکٹ بنا ہے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، یہ اب سمجھیے کہ بل سے ایکٹ ہو گیا، تو اب یہ ایکٹ سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں۔
लहक लहक कर होम मिनिस्टर राज्यसभा और लोकसभा में कह रहे हैं और मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि भाई ये तो घुसपैठियों का मसला, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वालों का मसला, ये उनको सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है, अफगानिस्तान से आने वालों का मसला। फिर आप हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उसके लिए कोई मसला नहीं।